نے انہیں جو ہے صحابہ کی فہرست میں شامل کیا، یعنی بڑے بڑے اہل سنت کے امام جنہوں نے صحابہ کے حالات اکٹھے کیے، انہوں نے ان کو صحابہ کی فہرست میں شامل کیا ہے، جبکہ روایت کے باب میں ان کا تذکرہ تابعین میں بھی ملتا ہے۔ آپ کی روایات کئی ائمہ محدثین اپنی کتابوں میں لائے ہیں۔ اب یہ سوال کہ حضرت عثمان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں محمد بن ابی بکر شریک تھے یا نہیں، اس حوالے سے روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس فتوے میں لکھا ہے کہ اس بارے میں اکثر روایات میں ہے کہ آپ شروع میں اس شورش کے اندر شریک ہوئے تھے، لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے انہیں ان کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یاد دلائی تو وہ پیچھے ہٹ گئے اور گھر سے باہر نکل گئے۔ اور حوالہ محدث ابو نعیم الاصفہانی کا معرفت صحابہ میں کا دیا جا رہا ہے پورا طویل، ٹھیک ہے، کہ کس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ جب یہ ان کا معاملہ ہوا حضرت عثمان کی شہادت کے معاملے کے اوپر، تو یہ وہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے بتایا کہ ان کی عمر اس وقت 14 سال تھی، اور کہتے ہیں محمد بن ابی بکر کہ حضرت عثمان کے جب یہ معاملہ ہوا تو پھر حضرت عثمان نے ان کو ڈرایا کہ عثمان نے فرمایا اے بھتیجے، یعنی ان کو حضرت محمد بن ابی بکر کو کہا اے میرے بھتیجے تو میرا ساتھی نہیں ہے، تو اس وقت وہ وہاں سے چلے گئے اور ذرا بھی اپنے ہاتھوں سے ان کے یعنی اپنے ہاتھ حضرت عثمان کے خون کے نہیں رنگے، جب انہوں نے حضرت عثمان نے ان کو سمجھایا کہ آپ کس طریقے سے میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ پھر آگے بھی انہوں نے ایک دو روایات دینے کے بعد یا جس کے اندر یہ بات آتی ہے، اس ذوالغابہ کی بھی انہوں نے روایت آگے پیش کی، ٹھیک ہے، اس میں بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عثمان کے محاصرہ کرنے والوں میں سے تھے اور یہ انہیں قتل کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن جب انہوں نے یعنی حضرت عثمان نے فرمایا کہ اگر آپ کے والد آپ کو دیکھتے تو آپ کا یہ عمل انہیں گوارا نہ گزرتا، تو محمد بن ابی بکر نے حضرت عثمان کو چھوڑ دیا۔ اس ذوالغابہ پھر معرفت صحابہ میں بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ آگے اینڈ میں یہ فتویٰ نقل کرتے ہوئے اس کا اینڈ یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جامع بنوریہ والے، کہ ایک عام مسلمان کو ان کے متعلق یعنی محمد بن ابی بکر کے متعلق اچھی رائے رکھنی چاہیے، ان کا نام احترام سے لینا چاہیے، کیونکہ اگر وہ صحابی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکے ہیں، اور اگر تابعی ہیں تب بھی ان کی بعد کی زندگی عبادت و ریاضت میں گزری اور ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو چکا۔ عام مسلمان کو ان کے متعلق تاریخی روایات کا مطالعہ کر کے رائے زنی نہیں کرنی چاہیے، واللہ عالم۔ آگے فتویٰ نمبر لکھا ہے 144410101188 دارالفتہ جامع علوم الاسلامیہ، علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن۔ تو یہ ہم نے محمد بن ابی بکر کا بھی سمجھ لیجئے کچھ